السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا خطبہ جو کہ سورہ نحل کی آیات پر مشتمل ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف احکام دیے ہیں۔ آج کی جو پہلی آیت ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہ کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے کہ وہ لوگوں کے ظلم کے باوجود، لوگوں کی ان حرکتوں کے باوجود، لوگوں کے اس طرح طرح کے جرائم کے باوجود، گناہوں کے باوجود ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ آج روئے زمین پر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی ظلم ہو رہا ہے، کتنے ہی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا قہر نازل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نہیں آتا۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو ان کے گناہوں کے بدلے میں اگر پکڑ لے، ہمارا ایک ایک گناہ اس کی سزا ہمیں ملنے لگے، تو پھر کوئی نہیں بچے گا، پھر کوئی نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ ہم میں کوئی معصوم نہیں ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے کہ ان گناہوں کے باوجود اور ان جرائم کے باوجود وہ ہمیں ڈھیل دے دیتا ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے، خاص وقت تک کے لیے ڈھیل ملتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر دیر نہیں ہوتی، پھر فوراً پکڑ آتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ تو ابھی دیکھ لیجئے کہ ابھی ایک مہینہ پہلے بیروت کی بندرگاہ پر ایک زہریلا مادہ جو 14 سال سے وہاں پر سٹور کیا گیا تھا، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ زہریلا مادہ اس طرح پھٹا ہے جیسے کوئی ایٹم بم پھٹتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ شہر تباہ و برباد ہو گیا، سینکڑوں لوگ مارے گئے، ہزاروں گھر تباہ ہو گئے، ہاسپٹل زخمیوں سے بھر گئے، اور ملک تباہ ہو گیا۔ اقتصادی حالات سے پہلے ہی وہ تباہ تھا اور تباہ ہو گیا۔ یہ ہے جرائم کا نتیجہ، یہ ہے ان گناہوں کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے، جب وقت آتا ہے، تو اس وقت پھر کوئی تاخیر نہیں ہوتی، پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ نہیں میرے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ انفرادی گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، انسان توبہ کر لے اپنے گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اجتماعی گناہ معاف نہیں ہوتے،
قوموں کے گناہ معاف نہیں ہوتے، قوموں کے اوپر پھر عذاب آتا ہے اللہ کا، اور اس قوم کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس قوم نے جب اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کی، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پامال کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پاؤں تلے رون ڈالا، تو پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنی جلال پر ہوگا، اور اس وقت پھر اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ وہ قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے میرا قانون، کہ میں اس طرح ڈھیل دیتا ہوں۔ کتنے ہی لوگ جو اپنے ملکوں میں عیاشیوں کے اڈے قائم کر رہے ہیں، گناہوں کے اڈے قائم کر رہے ہیں، تاکہ ترقی کی دوڑ میں وہ سب سے آگے نکل جائیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک دن آئے گا جیسے وہ بیروت تباہ ہوا، اس طرح ان کے ملک بھی تباہ ہو سکتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کا قہر آ سکتا ہے، ان پہ بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جہاں پہ علی اعلان بدکاری کے اڈے بنتے چلے جائیں، جہاں علی اعلان شراب نوشی ہوتی رہے، جہاں پہ ہر طرح سے جرائم بڑھتے چلے جائیں، اور وہ یہ سمجھتے رہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہی میں وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کے برخلاف، مسلمانوں کے دشمنی اور یہودیوں سے دوستی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، معاہدے پر معاہدے کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ پچھتائیں گے کہ انہوں نے کس سے دوستی کی ہے۔ تو لہذا اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے دوستی کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہندوستان سے کیوں نہیں کر لیتے؟ کشمیریوں کو کیوں نہیں بھول جاتے؟ وہی معاملہ وہی فلسطین کا ہے کہ فلسطینیوں کو خون کو بھول گئے، ان کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کو بھول گئے۔ 1967 میں جو ایک چھوٹا سا اسرائیل تھا، آج 2020 میں وہ کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہے، پھیل چکا ہے۔ تو یہ ہیں وہ جرائم، چاہے ان بڑی طاقتوں کے ہوں یا چھوٹی طاقتوں کے، اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو اس طرح الٹ دے گا، اس طرح تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا کہ ان کو کہیں ٹھکانہ نصیب نہیں ہوگا۔ فرمائیں کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت رکھتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہی جہنمیوں کے لیے پیش رو ہے۔ یہ ان کا دوسرا وہ چیز بتا دی اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے بارے میں کہ ان کا معاملہ بھی تو عجیب ہے۔ خود تو کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹے پسند ہیں، بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اور جیسے قرآن نے اسی صورت میں ذکر فرمایا ہے ان لوگوں کا جن کو اگر یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہو گئی، سوچتا ہے اب کیا کروں، کیا میں اسی ننگ و عار کے ساتھ اس کو رکھ لوں یا زمین میں اس کو دفن کر دوں۔ تو یہ وہ جاہلیت کا تصور جو وہ لڑکیوں کے معاملے میں کرتے تھے کہ لڑکیوں سے اتنی دشمنی، اتنی نفرت، اور اس کے برعکس اللہ کے لیے وہ لڑکیاں پسند کرتے ہیں۔ یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کی یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا ہے کہ جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی تو تم موجود تھے وہاں پر؟ جیسے نرس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہوئی ہے یا بیٹی ہوئی ہے،
تو کیا یہ بھی موجود تھے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ فرشتے نر ہیں یا مادہ ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے یہ ان لوگوں کی کتنی بڑی غلط فہمی، کتنی بڑی بیوقوفی، کتنی بڑی جہالت کہ یہ اللہ کے لیے بھی وہ کرتے ہیں کہ جو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائیں کہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹے ہیں یہ۔ کس لحاظ سے جھوٹے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ہمارے قانون کے مطابق، ہمارے خاندان کے مطابق، ہمارے رسم و رواج کے مطابق سب ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اور ان کی وہ جھوٹی علامت، جھوٹ کی علامت، ایک تو اللہ کے لیے جھوٹ بولنا، دوسرا یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ نہیں ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں۔ تو آج کل کے دور میں بھی کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن میں وہ جاہلیت آج بھی موجود ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیں گے، وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا ان کو، ہم نے ان کو پڑھا لیا، دکھا دیا، ان کی شادی بیاہ کر دی، اب ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ بھائی دینے کو تیار ہوتے ہیں، نہ چچا دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ کہ اس کو سمجھنا کہ یہی ہمارے خاندان کی روایات ہے، یہی ہمارا قانون ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، یہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انصاف کیا جائے گا۔ یہ لڑکے تو کام آئیں گے، یہ لڑکیاں کیا کام آئیں گی ہمارے؟ تو یہ سب وہی جاہلانہ تصور، بین ہی وہی تصور جو اس وقت کی جاہلیت میں تھا وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی اسی طرح وہ جاہلیت موجود ہے۔ تو اب بتائیے کہ پھر آج کل کے ان جاہلوں کا پھر وہ تصور کیسے ہوگا؟ ان کا حق اور ان کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو یہی سوچتے ہیں جو کہ وہ سوچا کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں پہ فرما دیا کہ لا جرم ان لہم النار، نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے لیے اور کوئی ٹھکانہ ہو، ان کے لیے سوائے جہنم کی اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہی سب سے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ یہی جہنم ہے، جس میں ان کو جھونک دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، مفرطون سے مراد یہی ہے کہ وہ لوگ اس معاملے میں قیادت کریں گے، سب سے آگے ہوں گے۔ یہی لوگ جھوٹ بولنے والے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھنے والے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کی اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو طرح طرح سے تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ان کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا، مذاق اڑایا گیا، تکذیب کی گئی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنے گھر نہیں بیٹھ گئے، لیکن اسی طرح دیوانہ وار اللہ کے لیے اپنی پوری جسم و جان کی طاقت کے ساتھ دعوت دین دیتے رہے، بلاتے رہے۔ تو یہی فرمایا کہ یہ ہے اصل چیز کہ آپ بھی اسی طرح دین کی دعوت پہ لگے رہیں، دعوت پہنچاتے رہیں،
اور ان کا معاملہ تو یہ ہے، ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ جو بھی اعمال جو کہ نہ قرآن کریم سے ثابت ہیں نہ احادیث سے ثابت ہیں، ان کو شیطان اس طرح مزین کرتا ہے، اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ یہ کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے، یہ کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اس طرح ان کے لیے وہ مزین کرتا رہتا ہے، اور جب مزین ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کام تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر آدمی وہ کام پھر دھڑلے سے کرتا ہے، کوئی خوف نہیں رہتا، اس لیے کہ شیطان نے اس کو پٹی پڑھا دی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو بہت اچھا کام ہے، بہت خوبصورت کام ہے، بہت اس پہ ثواب ملے گا۔ تو فرمائیں کہ یہ ہے ان کا طریقہ کہ شیطان کی طرف سے جتنے بھی اس قسم کے کام ہیں اس کو مزین کر دیا جاتا ہے، خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ کتنا ہی سمجھائیں، کتنا ہی بتائیں کہ یہ شیطان کا کام ہے، اللہ کا کام نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے، نہیں مانے گا۔ اس لیے کہ ایک دفعہ جب مزین ہو گیا، اس کے وہ پوری طرح اس کے دل میں بیٹھ گئی بات، تو پھر وہ کیسے مانے گا آپ کی بات۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو یہی ہے کہ پھر وہی یہ شیطان ان کو وہاں پر بھی مکہ مکرمہ میں ان کفار کو، مشرکین کو اسی طرح ورغلاتا رہا، بہکاتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا رہا، اور اس کے بعد ان کو اسی طرح تکذیب رسالت پر مجبور کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیں، آپ کی رسالت کا انکار کر دیں، اور ان کے لیے صاف فرما دیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کتنے سخت عذاب کی وعید بتائی جا رہی ہے، بار بار دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے، ان مجرموں کے لیے، ان گناہ گاروں کے لیے۔ اور اس کے بعد جو اس سے نکلنے کا راستہ ہے وہ بھی بتا دیا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اس نے ہمارے لیے قرآن کریم جیسی کتاب نازل فرما دی تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اور فرمائیں کہ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اور اس لیے تاکہ آپ اس کو بیان کریں، آپ کا کام ہے کہ اس کو بیان کریں، وضاحت کریں۔ اس لیے کہ قرآن کریم ایک بنیادی کتاب ہے، ایک قانون ہے، اور اس کی عملی شکل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اس کو نازل اسی لیے کیا گیا ہے کہ آپ اس کی ہر چیز کو واضح کریں۔ آج کتنے ہی اس قسم کے لال بجکڑ نکل آئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم نے بھی عربی پڑھ لی ہے، یا خاص طور پہ جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ایک دفعہ تو ان کو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بھی دین کی خدمت کریں۔ کیسے کریں؟ قرآن کی تفسیر لکھیں، یہ مولوی تو جھک مارتے رہے، میں لکھوں گا وہ تفسیر جو آج تک کسی نے نہیں لکھی ہوگی۔ تو یہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے ان کو، تو یہ وہ طریقہ نہیں ہے۔ اصل چیز جو فرما دی گئی إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، مگر یہ کہ جو آپ ان کے لیے وضاحت کریں، آپ بیان کریں۔ جو قرآن کریم کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اس کا عملی نمونہ کیا ہے۔
قرآن کریم نے صرف ہمیں یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو آپ خود بتائیے کہ کیا نماز کا طریقہ قرآن کریم میں کہیں ملتا ہے؟ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک پورا طریقہ کہیں قرآن میں بتایا گیا؟ وضو کے احکام دیے گئے، تیمم کے احکام دیے گئے، غسل کے احکام دیے گئے، لیکن نماز کا طریقہ ہی نہیں بتایا۔ تو یہی ہے کہ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جائیں گے، وہاں ان سے پوچھیں گے کہ بتائیے کہ اب نماز کیسے پڑھیں ہم۔ تو یہی طریقہ تھا کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی مشکل آتی، پریشانی ہوتی، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آپ سے پوچھتے کہ آپ بتائیے۔ اور اس کے بعد جو ہے خاص طور پہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں اختلاف واقع ہو جائے، کوئی چیز جس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا حل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہی اس مسئلے کو حل کریں گے۔ دوسری بات وہ ہدایت ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ ہم نے اس کو تبرک کی کتاب بنا دیا، چومنے چاٹنے کی کتاب بنا دیا، ختم دلانے کی کتاب بنا دیا، قسمیں اور حلف اٹھانے کے لیے رکھ لیا۔ تو کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم قرآن کو اس طرح استعمال کریں گے؟ تو قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، یہاں پہ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت اسی کے لیے ہوگی جو قرآن کو قرآن سمجھے گا، جو اللہ کی کتاب سمجھے گا، اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو اس کو صرف تبرک سمجھے گا، کبھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کتنے ہی لوگ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، مرنے کے بعد پھر ان کے لیے سینکڑوں قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس مرنے والے نے تو کبھی کھول کر نہیں دیکھا، اور آج آپ اس کو اس طرح ختم دلا کے اس کو بخشوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمائیں کہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو یہ سنیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ایک اور نعمت کا اظہار کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، وہ اسی لیے تاکہ زندگی دی جائے، اس زمین کو زندگی دی جائے، زمین زندہ ہو جائے۔ زمین جو بنجر ہو چکی تھی، مر چکی تھی، اس میں جب وہ بارش کا پانی پڑا تو وہ لہلہا اٹھی، یہی بتانے کے لیے کہ اس طرح تم بھی مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤ گے۔ تو جب مردہ زمین کو وہ زندہ کر سکتا ہے تو تمہارے مردہ جسموں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ان آیات کے ساتھ ہی ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، آيات بينات من سورة النحل تتحدث عن سنة الله في الأمم، وتبين كيف أن الله تعالى لا يظلم الناس. فلذلك قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ولو يعاجل الله الناس بالعقوبة بسبب شركهم وكفرهم وافترائهم على الله وعصيانهم له لأهلك بسبب شؤم ذلك جميع الناس وغيرهم من الدواب، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولكن يمهل الله بحلمه الظالمين فلا يعاجلهم بالعقوبة إلى وقت وقته لهم، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي فإذا جاء الوقت المقدر لهلاك الظالمين لا يؤخرون عن الهلاك ساعة فيمهلون ولا يتقدمون عنه فيهلكون قبله. فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يحين الوقت الذي لا يمهلون فيه، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وينسب المشركون لله البنات اللاتي يكرهون لأنفسهم ويعدون نسبتهن إلى أحدهم نقصا وعيبا، ويجعلون لله شركاء من عبيده في عبادته وهم يكرهون أن يكون عبيدهم شركاء لهم في أموالهم، كما قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال سبحانه: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، ويكذب المشركون بألسنتهم فيزعمون أن لهم الجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. لا جرم أن لهم النار حقا لا بد منه أن النار يوم القيامة مكانا لهم وأنهم مفرطون، وحقا أنهم معجلون ومقدمون في النار منسيون ومتروكون فيها أبدا، كما قال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقال سبحانه:
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك، أي والله يا محمد لقد أرسلنا رسلا إلى ماضية من قبلك بمثل ما أرسلناك به من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وطاعته، فزين لهم الشيطان أعمالهم فحسن الشيطان لهم ما كانوا يعملونه من كفر وشرك بالله وتكذيب للرسل، فهو وليهم اليوم، أي فالشيطان يوم القيامة هو ولي المشركين الذين كذبوا الرسل وزين لهم سوء أعمالهم وهو ناصرهم، ليس لهم ناصر غيره ولا قدرة له على نصرهم ولا يملك خلاصهم ولا نفعهم، ولهم عذاب أليم، أي وللمشركين عذاب مؤلم في الآخرة، فلا تنفعهم ولاية الشيطان. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي وما أنزلنا عليك القرآن يا محمد إلا من أجل أن تبين للناس بواسطة بيانات هذا القرآن ما اختلفوا فيه من الدين فترشدهم إلى الحق والصواب، كما قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأنزلنا هذا القرآن هاديا للقلوب من كل ضلالة ورحمة في الدنيا والآخرة لقوم يصدقون بما فيه ويقرون بما تضمنه ويعملون به، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان،
اللهم انصرهم وأيدهم بتأييد من عندك. اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا وعافهم. اللهم اشف مرضانا وعافهم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.